نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قضا نمازوں کے حوالے سے پہلے کچھ درس ہوئے تھے لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکے، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ سینڈ کریں، اس لیے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے قضا نمازوں کا۔ ہر ایک کا، نمازی کا بھی اور بے نمازی کے لیے پھر اور ضروری پڑھی نہیں رہتی، قضا نمازوں کے بارے میں ان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے لیے وعید ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں، تو جو وقت گزار کے پڑھے اس کے لیے ایسی وعید ہے، تو جو پڑھے ہی نہ سرے سے اس کے لیے کتنا سخت عذاب ہوگا۔ قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، جب بھی عمر میں پڑھے گا بری ذمہ ہو جائے گا، مگر جو مکروہ وقت ہے ان میں نہ پڑھے، اس کے علاوہ پڑھنی ہوتی ہے۔ طلوع اور غروب اور زوال کے وقت، ان وقتوں میں نماز جائز نہیں ہے۔ قضا نماز لوگوں پر ظاہر کر کے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ گناہ کا اظہار گناہ ہے، نماز قضا کرنا گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، اس میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے۔ اور قضا نمازوں میں تاخیر کرنے کا جو گناہ ہے وہ توبہ یا حج مقبول سے وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو نماز چھوٹی ہے وہ بہرحال پھر بھی اپنے ذمہ رہے گی، قضا کرنی پڑے گی۔ کس وجہ سے نماز قضا کرنا جائز ہے؟ مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے، اسی طرح دائی کو نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر یہ اندیشہ کہ بچہ مر جائے گا، اس صورت میں دائی نماز کو چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کر لے، تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ دارالحرم میں کوئی مسلمان ہوا اور اس سے احکام شریعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی اطلاع نہ ہوئی تو جب تک وہاں رہا ان دنوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ دارالحرم میں کوئی نیا مسلمان ہوا، اب اس کو پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے، دیگر احکام کا اسے اطلاع نہیں ہوئی ہے، تو جب تک وہاں رہا ان دنوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ ایسا مریض کہ جو اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اگر اسی مرض کی حالت میں 6 وقت گزر گئے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکا، بیماری ایسی تھی، اب اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے ان نفلوں کو چھوڑ کر ان نفلوں کی جگہ قضا نمازیں ادا کرے۔ البتہ تراویح اور 12 رکعتیں جو سنت موقدہ کی نہ چھوڑے۔ نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو بلا ضرورت رات کو جاگنا ناجائز ہے۔ پتہ ہے کہ میں رات لیٹ نائٹ جاگوں گا، نماز قضا ہو جائے گی، اب اس کا وہ جاگنا منع ہو جائے گا۔ ایک دن کی جو قضا ہے نمازیں تقریباً ایگزیکٹ بلکہ 20 رکعتیں بنتی ہیں، ایک دن کی قضا نمازیں 20 رکعتیں ہیں، جیسے 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی ہیں، اور پھر عشاء کے ساتھ وتر بھی ہے، وتر بھی قضا کرنے ہوتے ہیں۔ جس نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی اور اب توفیق ہوئی ہے، اب قضاء عمری پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنا حساب لگائے کہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کتنی عمر بنتی ہے، اس عمر کے حساب سے روز کی 5 نمازیں حساب لگا لے۔ اور اگر یہ بھی نہیں پتا کب سے بالغ ہوا تو پھر جو شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے، عورت جو ہے وہ 9 سال کی عمر سے حساب لگا لے، مرد 12 سال کی عمر سے حساب لگا لے۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، اگر
بال بچوں کی پرورش میں اگر مصروفیت ہے، رزق حلال کمانے کی مصروفیت ہے تو اس سبب سے تاخیر جائز ہے۔ لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا بھی پڑتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 700 پر مذکور حکم کا خلاصہ ہے کہ توبہ اسی وقت صحیح ہے جب قضا بھی پڑھ لے۔ قضا نمازوں کو تو ادا نہ کرے، صرف توبہ کرتا رہے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ بھی کرنی ہوگی اور نمازیں بھی پڑھنی ہوگی۔ کون سی نمازوں میں وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے؟ فجر، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ 3 نمازیں فجر، جمعہ اور عیدین، اس میں وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں اگر وقت کے اندر شروع کر دیں، اللہ اکبر کہہ لیا، اب 2-3 سیکنڈ کے بعد ٹائم ختم ہو گیا، کئی لوگ کہتے ہیں نماز تو ضائع ہو گئی۔ نماز نہیں ضائع ہوئی، شروع ہو گئی نا وقت کے اندر، اب بعد میں سلام پھیر بھی دیا، وقت ختم بھی ہو گیا تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، وہ نماز ضائع نہیں ہوئی، وہ ادا شمار ہوگی۔ ہاں، صرف یہ 3 نمازوں کا ایک مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیں، فجر کا، جمعہ کا اور عیدین کا۔ باقی انشاءاللہ چند ایک مسائل ہیں اگلے 10 میں سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔